کہ ہم ریل گڈی میں نہیں بٹھائیں گے، کیونکہ امبرسر کے پیچھے 3 ریل گڈیاں جلا دی تھی، گاڑی بھی جلا دی تھی، مسافر جو بھی تھے پاکستان آنے والے وہ سب قتل کر دیے۔ ہمارے گاؤں میں بہت قتل عام ہوا، بہت اتنے قتل عام ہوا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سیدھی پٹیاں دیکھی۔ ہم آزادی کی قدر کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آزادی کی قدر کریں۔ کتنی قربانیاں دے کے ہم پاکستان میں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ناکہ میزبان وحید گجر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ڈیجیٹل۔ ناظرین، آزادی یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ پلیٹ میں رکھ کر جو ہے نہیں ملتی۔ یہ آزادی کے پیچھے کیا کیا قربانیاں دی گئیں، کیا کیا جو ہے ظلم و ستم جو ہے وہ سہے گئے، کتنے لوگوں کی جانوں کی قربانیاں جو ہیں وہ اس آزادی میں گئیں، اور لوگوں نے اپنے نہ صرف گھر باروں کو چھوڑا بلکہ اپنے قیمتی رشتہ داروں کی جو جانیں ہیں ان کو بھی نچھاور کیا۔ تو یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ نہ صرف آج ہم آزادی کا جشن منائیں، جھنڈا لہرائیں، ضرور لہرائیں۔ آزادی چونکہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے جو ہے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ داؤ پر لگائیں، اور ساتھ ساتھ جب پاکستان بنا اس وقت جو ہے گھروں کے گھر، خاندانوں کے خاندان جو ہے وہ اجڑ گئے۔ تو آج اسی مناسبت سے ہم ایک بزرگ شہری کے ساتھ موجود ہیں، طالب حسین ان کا نام ہے، اور ان سے ہم بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی، آج یہ کس عمر کے کس حصے میں ہے، کتنی ان کی عمر ہے، اور انہوں نے جب پاکستان بنتے دیکھا تو کن کن مشکلات کا ان کو سامنا تھا، کیا کیا جو ظلم ہوئے انہوں نے کیا کیا دیکھا۔ بہت شکریہ آپ کا جی، جزاک اللہ خیر۔ میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم جھنڈے لہراتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہر کوئی جو ہے آزادی کا جشن مناتا ہے، مگر ان کو یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ اس آزادی کے پیچھے کتنی کتنی جانیں گئیں، گھروں کے گھر اجڑ گئے اور خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے۔ جب پاکستان بنا اس وقت آپ نے کیا دیکھا، کیا وہ مناظر تھے، تھوڑا سا بتائیے گا۔ سر، جس وقت پاکستان بنا اس وقت بہت ظلم دیکھا، خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے، شہید ہو گئے، کنوؤں نے پانی باہر نکال دیا، کھانا نہیں ملا۔ ہم 8 دن جنگل میں رہے، کوئی شے نہیں کھاتی، کچھ بھی نہیں کھاتی۔ بھائی فوج میں تھا، وہ ہمیں کسی سے پیغام لے کر امبالے آیا۔ ہم نے کھانا 8ویں دن امبالے آن کے کیمپ میں کھانا ہے۔ امبالے سے حکم ہوا گورنمنٹ کا کہ ان کو ریل گڈی میں بٹھاؤ، لاہور لے چلو۔ ہمارے بھائی نے ان کو جواب دے دیا کہ ہم ریل گڈی میں نہیں بٹھائیں گے، کیونکہ امبرسر کے پیچھے 3 ریل گڈیاں قتل ہو گئی تھی، شہید کر دی تھی۔ تینوں ریل گاڑی کو جلا دیا تھا، ایسا ہی ہے؟ جی، جلا دیے تھے، گاڑی بھی جلا دیے تھے، مسافر جو بھی تھے پاکستان آنے والے مہاجر تھے وہ سب قتل کر دیے۔ ہمارے گاؤں میں بہت قتل عام ہوا، بہت اتنے قتل عام ہوا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سیدھی پٹیاں دیکھی۔ خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو کنویں میں پھینکا۔ ہم آزادی کی قدر کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آزادی کی قدر کریں۔ کتنی قربانیاں دے کے ہم پاکستان میں ہیں۔ اب بھی ہندوستان میں 24-25 کروڑ مسلمان بیٹھا جو وہاں پہ رہ بھی گیا۔ ہم اپنی جان اور اپنے دین کو لے کر پاکستان میں پہنچے۔ برائے مہربانی پاکستان کی قدر کرو۔ پاکستان زندہ رہے تو ہم زندہ ہیں، پاکستان چلا گیا تو ہم بھی نہیں ہیں۔ میں اپیل کرتا ہوں پورے ملک سے کہ پاکستان کی قدر کرو۔ یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیڈروں نے کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں، کیسے کیسے لیڈر تھے، ان کی قربانیوں کو یاد رکھو۔ یقیناً آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان شہداء کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ جب پاکستان بنا آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور یہ قتل و غارت دیکھا، لوگوں کو زندہ جلایا گیا، ٹرینیں جلا دی گئیں، خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے، آپ کے خاندان میں سے بھی کوئی شہید ہوا ہے؟ ہاں، 3 چاچا شہید ہوا، 2 بھائی شہید ہوئے، اور وہ ریاست پٹیالے میں بھاگ کر چلے گئے تھے۔ ریاست پٹیالے کی حکومت کا قانون تھا کہ جو
अंग्रेज़ी से आदमी आए, अंग्रेज़ी कहते हैं दूसरी रियासत का आदमी आए, वो आए तो उसे फ़ौरन कत्ल कर दो। वहाँ 3 जी हमारे कत्ल हुए। हम तो जंगल में बैठे थे, वो हमसे अलहदा थे। वो बाद में पता लगा जिस वक्त हमारे कैंप में आए ना, पूछा कि फला फला आदमी हमारा नहीं है, वो पता लगा कि वो रियासत पटियाले में शहीद हो गए हैं। अच्छा, आपने कहा कि हम जंगल में भी रहे और 7-8 दिन जो है आपको बग़ैर जो है खाना पीने वहाँ पर रखा गया और खाने पीने की ग़िज़ाई किल्लत पैदा होगी, खाने पीने की अशिया आप तक पहुँचाई नहीं जाती थी, कुओं को बंद किया गया ताकि मुसलमान पानी ना पी सकें और इस आज़ादी में लाखों लोगों ने अपनी जानें दी। तो ये खाना पीना फिर आप किस तरह किस मुश्किल से यहाँ पर पहुँचे? हम वहाँ से पैदल आए, अम्बाले भाई लेकर आया, 3 फौजी के थे उसके पास, वो अम्बाले लेकर आया। अम्बाले आन के बैठे ही है, पहले एक गांव में गए, वहाँ पे पता लगा उनको 1 घंटे के बाद सिख हिंदू कैंप पे हमला करने लगे हैं। उन्होंने फ़ौरन उठाया, हमें अम्बाले ले आए। अम्बाले आन के हमने खाना खादा। 8 दिन तो हम जंगल में रहे न, तो खाना किसने देना था? वो तो जो आदमी मिलता था कत्ल कर देते, जो आदमी मिलता था कत्ल कर देते। हम लुके हुए थे गारों में लुक कर जान बचाई है। 8 दिन के बाद हम अम्बाड़े आए, अम्बाड़े रात रहे हैं, फिर लाहौर आ गए। यानी कि बड़ी दुश्वारियाँ, बड़ी बहुत हमारे सिर्फ गाल में कमीज़ कोई, मेरे गाल में कमीज़ कोई नहीं, बाकी जहाँ सारा भी ऐसा ही था जो कैंप में आया था। पैरों में जूते कोई नहीं और पजामा कोई नहीं, चादर कोई नहीं, सिर पे कपड़ा कोई नहीं, पैसा कोड़े कोई नहीं। यहाँ पे आए हैं, अम्बाड़े आन के रोटी खाधी है, अम्बाड़े से फिर लाहौर। अब वाल्टर स्कूल है, इसे वाल्टर स्कूल कैंप लगा हुआ था। यहाँ कैंप से फिर हम ननकाने गए। ननकाने से हमारा भाई था, चाचे का पुत्र, वो इधर शागे बागे ले आया। यानी कि इस कदर जो है मुश्किलात का सामना रहा और लोगों ने अपनी कीमती जगहों को छोड़ा, माल जानवर थे वो भी वहाँ पर रह गए, जानों का नजराना पेश किया, कुछ तब जाकर ये वतन हासिल हुआ। कुछ भी नहीं, सिर्फ इतने कच्चे थे हमने डाले हुए, कमीज़ कोई नहीं, चादर कोई नहीं, सिर पे कपड़ा कोई नहीं, माल डंगर बहुत सारा सी कोई नहीं। मकान सिखों ने आग लगा कर फूक दी थी। तो बस अल्लाह ताला ने अपने दीन कायम रखने वास्ते असी जंगल के 8 दिन भुखे बैठे रहे। हुण जिस वेले असी देखते हैं कि फलाने का कत्ल हो गया, फलाने, यार एडा बड़ा जुल्म, मुसलमान नूं कत्ल करदा रहा। सियासत खेड जरूर खेडो, लेकिन तमीज़ के दायरे में। बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी इन बुज़ुर्ग शहरी की, आपने तफसील से बात सुनी कि किस तरह से जो है वतन को हासिल किया गया, किस तरह से जानों के नजराने पेश किए गए। तो इसलिए कि ये ना सिर्फ आज़ादी का जश्न मनाएं, बल्कि ऐसे लोगों के ख़ानदानों को जो शहीद हो गए उनको भी याद रखें और हर शहरी जो है अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपने वतन की तरक्की के लिए एक अहम किरदार अदा करे। तो यही एक तोहफ़ा है नौजवानों का जो हम पाकिस्तान को दे सकते हैं। अब तक लिए इतना ही। अपनी मेज़बान वहीद गुज्जर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।